حضرت کی زندگی کا ایک روشن پہلو، امام جب مطاع مطلق ہے تو امام کسی جابر، ظالم، سلطان، بادشاہ سے مروب نہیں ہو سکتا۔ میرے مولا گھر سے تشریف فرما ہوئے ہیں، باہر بچے کھیل رہے ہیں۔ مولا کھیلنے کے لیے نہیں گئے، اس لیے کہ مولا صادق فرماتے ہیں ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، جی ہمیں لہو و لعب کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ہم اس دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بچے کھیل رہے ہیں، مولا وہاں کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ حاکم کی سواری گزرتی ہے، بچوں نے بادشاہ کی سواریوں کو آتے ہوئے دیکھا تو دوڑنا شروع ہو گئے، مگر میرے مولا تقی نہیں گئے۔ جب اس نے دیکھا سب بھاگ رہے ہیں مگر ایک بچہ ہے جو کھڑا ہے، قریب آ کر پوچھتا ہے کہ جب سب چلے گئے تو تم کیوں نہیں گئے؟ مولا نے فرمایا جگہ تنگ نہیں تھی جو میں جاتا، تمہارے گزرنے کے لیے بڑی جگہ تھی، کچھ جگہ تنگ تو نہیں ہو رہی تھی میری وجہ سے کہ میں چلا جاتا۔ دوسرے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو تم سے کوئی ڈر لگے، مجھے تم سے کس بات کا خوف؟ اپنی سواری کو لگام ایڑ لگائی اور آگے بڑھا، واپس آیا، وہی منظر، بچے دیکھ کر بھاگے مگر میرے مولا کھڑے رہے۔ شاید وہ اس لیے بھی وہاں گئے تھے کہ ان بچوں کو بھی بڑا بنائیں، ان کو سکھائیں کہ کیسے بات کی جاتی ہے۔ سب بچے چلے گئے، میرے مولا نہیں گئے۔ یہ پھر رک گیا، کہنے لگا گئے کیوں نہیں؟ جب سب چلے گئے تم نہیں گئے؟ حضرت نے فرمایا میں نے تمہارے اس سوال کا جواب پہلے دے دیا تھا، دوبارہ تکرار کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا۔ تعجب ہو رہا ہے یہ کون ہے؟ مٹھی آگے بڑھا کر کہنے لگا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا میرے آبا و اجداد نے بتایا ہے کہ بادشاہوں کا مزاج ہے، وہ شکار کا شوق رکھتے ہیں اور وہ جب شکار کھیلنے جاتے ہیں تو اپنے باز کو فضا میں چھوڑتے ہیں اور ان کا باز سمندر سے، دریا سے مچھلی پکڑ کر لاتا ہے اور وہ مٹھی میں دبا کے اولیاء الہی کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ میں مٹھی میں مچھلی تھی۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے بڑا حسین جملہ لکھا ہے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں اگر امام اتنا کہہ دیتے تو میری مٹھی میں مچھلی ہے تو علم امام کا تو اندازہ ہو جاتا، وسعت علم امام کا اندازہ نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ مجھے معاف کیجئے گا میں 1 گھنٹے سے زیادہ بول چکا ہوں۔ مولا کی زندگی کے عناوین میں ایک عنوان حضرت کی مظلومیت ہے۔ جیسے نبی مکرم کے ساتھ کچھ عورتوں کا تعلق، کچھ زوجاؤں کا تعلق ایسا تھا جو نبی کے لیے تکلیف دہ تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن سورہ تحریم میں 4 آیت ہے جی، ان تظاہر علیہ، اگر تم نے میرے نبی پر چڑھائی کی، میرے نبی پر روب جمانے کی بات کی نا تو جان لو ان تتوبا فقد سخت قلوبکما، اگر تم نے ایسا کرنے کے بعد توبہ بھی کر لی تب بھی تمہارے دل ٹیڑھے رہیں گے۔ اور جان لو ان اللہ مولا، اللہ میرے نبی کا مولا ہے، وجبریل وصالح المومنین، مومنین میں جو صالح شخص ہے، سب نے لکھا ہے کہ صالح المومنین سے مراد مولا علی ہیں۔ یہ 2 بیویوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے سورہ تحریم کے اندر، اے نبی کی 2 بیویوں اگر تم نے میرے نبی کو تکلیفیں دیں تو یہ نہ سمجھنا میرا نبی اکیلا ہے، میرے نبی کا مولا اللہ ہے، جبریل ہے مدد کرنے والا، اور صالح المومنین نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ تو جیسے سرکار دو جہاں کی زندگی میں کچھ خواتین، کچھ بیویوں کا تعلق تھا جو نبی کو تکلیف دے تھا، جی ایسے ہی امام حسن کی زندگی میں ایک زوجہ کا تعلق ہے جو امام کو زہر دے رہی ہے۔
اور ایک امام محمد تقی کی زندگی میں ایک زوجہ کا تعلق ہے، ام ولد، مامون الرشید کی بیٹی، باقاعدہ شادی کروائی گئی ہے ایک کام کے لیے، اور وہ یہ کہ گھر کا ہی فرد مارے۔ غربت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ گھر کا فرد مار دے۔ جب مولا حسن کو جودہ بنت اشس نے زہر دیا تھا نا، تو اس وقت امام روزے سے تھے۔ اہل صوم جانتے ہیں، کوئی شخص روزے سے ہو، بھوک سے ہو، اور افطاری میں زہر دیا جائے تو یہی تو ہونا تھا نا کہ جگر کے ٹکڑے باہر آنے تھے۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، شہادت کی مجلس ہے مولا تقی کی۔ جب میرے مولا حسن مجتبیٰ نے 2 گھونٹ زہر کے لیے ہے نا، تو وہ کاسا زمین پہ رکھتے ہوئے فرمایا تیری مراد پوری ہو جائے گی، جو تو چاہتی ہے نا وہ پوری ہو جائے گی۔ یہی کیفیت عزادارو مولا محمد تقی کی ہے۔ امام کو زہر دیا ہے زوجہ نے، اور امام کم سن ترین امام 28 سال میں شہید ہو رہے ہیں۔ کم سن ترین امام ان سے کم عمر کوئی امام شہید نہیں ہوا۔ اور مولا کو جب شہید کر دیا گیا تو امام علی نقی نے غسل و کفن دیا، اور غسل و کفن دے کر جب جنازہ اٹھا تو جنازے میں ایک بڑی تعداد تھی جو شریک تھی، مگر چاہنے والوں نے دیکھا کہ امام علی نقی کی آنکھوں میں آنسو ہیں جو رک نہیں رہے، تو ایک چاہنے والے نے بڑھ کر کہا مولا آپ صابر امام ہیں۔ تو فرمایا میں اپنے بابا کے جنازے پہ اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک جنازہ کربلا میں 3 دن بغور و کفن رہا، کوئی نہ تھا جو میرے جد حسین کے جنازے کو دفناتا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ امام محمد تقی کے جنازے میں لوگ شریک تھے، انہیں قبر کے حوالے کیا گیا۔ آج مزار ہے کاظمین میں مولا تقی کا، لیکن عزادارو سلام ہو اس بیٹے پر جو بابا کے جنازے پر آیا ہے اور جنازہ پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ میرے مولا حسین پر اتنے گھوڑے دوڑائے گئے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے۔ حسین حسین میرے مولا کربلا کے میدان میں جب تنہا رہ گئے نا، اور ہزاروں زخم مولا کے تن مبارک پر لگ چکے، تو مولا حسین سے گھوڑے پر بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ کبھی دائیں گرتے تھے تو زین کو سنبھل کر زین کو پکڑ کے سنبھلتے تھے، کبھی بائیں گرتے تھے تو زین کو پکڑ کے سنبھل جاتے تھے۔ اس کیفیت میں حسین ابن علی ہیں۔ 6 مہینے کا سفر کرنے والا، 6 مہینے سے سفر پر ایک مسافر ہے جو کوفے کا رہنے والا ہے۔ جب وہ کوفے میں داخل ہوا تو اس نے کیا دیکھا کہ بازار بند ہیں، دکانیں بند ہیں، کوئی مرد نظر نہیں آ رہا۔ سوچنے لگا کوفے والے کہاں چلے گئے، کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی۔ سوچتے ہوئے گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ پہلا سوال بیٹی سے کہا بیٹا یہ کوفے والے کہاں چلے گئے؟ کہا بابا آپ بھی جلدی واپس جائیے، اس لیے کہ قریب ہی ایک بیابان ہے جسے کرب و بلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے، اور حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اگر کوئی اسے مارنے نہ گیا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اسے سزا دی جائے گی۔ کہیں بابا مخبری نہ ہو جائے کہ آپ کربلا نہیں گئے باغی کو مارنے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کون ہے، کون باغی ہے جسے مارنے کے لیے ایسے لے جایا جا رہا ہے، مگر مجھے اپنی جان عزیز تھی، مجھے اپنا گھرانہ عزیز تھا۔ میں دوبارہ گھوڑا تیار کر کے نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے کہا بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، بابا مال غنیمت میں اگر یمنی پتھر مل جائیں تو میرے لیے لے آئیے گا، میں اپنے گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں، میں زیورات بنانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے روانہ ہوا۔ جب میں کوفے سے نکلا تو ایک علیحدہ تاریخ تھی، لیکن جب کربلا پہنچا تو عصر عاشور تھا، عاشور کا دن تھا اور عصر کا وقت تھا۔
میں جب کوفے سے کربلا پہنچا اور عاشور کے دن پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہزاروں کا لشکر ہے جو ایک شخص کو مارنا چاہتا ہے، اور وہ شخص تنہا ہو چکا ہے، اس کے سارے آبان و انصار مارے جا چکے ہیں۔ اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا امامہ کھل کے گردن میں آ گیا ہے، اس کے بدن پر سینکڑوں زخم لگ چکے ہیں، مگر اس کا روب اتنا ہے، اس کا جلال ایسا ہے، وہ جہاں گھوڑا موڑتا ہے فوجیں بھاگنے لگتی ہیں۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ یہ تو اکیلا ہے، تم اس سے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ کہنے لگا تمہیں نہیں پتا اس کے ایک بھائی کا نام عباس ہے۔ عبداللہ کہتا ہے پھر بھی مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے، مجھے تو بس اتنا پتا تھا کہ اسے مار دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی، اسی کو مارنے کے لیے سارا لشکر جمع ہے، یہ باغی ہے، اس نے خروج کیا ہوا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا، وہ آگے جا رہے تھے، میں آہستہ آہستہ ان کے قریب ہوتا چلا گیا، چند ذراع کا فاصلہ رہ گیا تھا، چند ہاتھوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، میں نے دیکھا ان کا گھوڑا آگے ہے اور میں پیچھے ہوں، مجھے محسوس ہوا کہ میں حملہ کر کے انہیں مار سکتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی تلوار نکال کے ارادہ کیا کہ گھوڑے کو ایڑ لگاؤں، انہوں نے مڑ کر مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے پکارتے ہیں؟ میں رک گیا تو پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ میں نے آگے بڑھنے سے گریز کیا، خوف آ رہا تھا مجھے، تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، میں زہرا کا لال حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جیسے ہی عبداللہ کو معلوم ہوا کہ یہ حسین ابن علی ہے، فوراً تلوار نکال کے مولا کے گرد حفاظت کے لیے چکر کاٹنے لگا۔ مولا نے کہا قریب آؤ عبداللہ، قریب آؤ، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ کہ مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کہاں چلا جاؤں؟ کہ عبداللہ واپس چلے جاؤ، چند دنوں بعد میری بہن زینب آئے گی، اسے کچھ چادریں لا کر دے دینا، میری بہنوں کے سروں پر چادریں نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔